اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مع صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبیوں کی جماعت، رسولوں کی جماعت، دعوت تبلیغ کی راہ میں جن تکلیف اور مسائل یعنی مصیبتیں اس کا سامنا کرنا پڑا، اس کی گواہی قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ بھلائی کی دعوت دینے والے تھے، برائی سے روکنے والے تھے، کامیابی کی شاہراہ پر گامزن کرنے والے تھے، اور معبود حقیقی، معبود برحق کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے کی تعلیم دینے والے اس مقدس گروہ کو انسانوں سے کوئی لالچ، کوئی حرص نہیں تھی۔ وہ علل اعلان صرف ایک بات کہتے تھے، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو نہیں مگر اللہ کا۔ پھر بھی غرور اور انا میں ڈوبے ہوئے لوگ سرکش بغاوت کے علم کو اٹھائے ہوئے ہر قسم کی اذیت رسانی میں مصروف رہتے تھے، اور انبیاء کرام علیہ السلام اپنی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی، صبر و رضا کے ساتھ میں نبھاتے چلے جاتے، اور راہ خدا میں آنے والی ہر مصیبت کا خندہ پیشانی سے استقبال کرتے، دعوت اور ارشادات کے فرائض کو انجام دیتے رہے، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی کا کمال ان کو عطا کیا تھا، یعنی جو کمالات الگ الگ نبیوں کو الگ الگ طور پر دیا گیا تھا، وہ سارے کمال اللہ نے رحمت عالم کی ذات میں جمع کر دیا تھا۔ اب یہ میں نے کتاب سے بتا دیا، 99% میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں سمجھے، پڑھ کے سنا دیا، کیسے سمجھیں گے؟ کیا کیا اردو میں بول دیا، یہ کتاب میں آئی ہی بولنا وہی بولا، مگر سر سے اوپر جائے گا۔ اب سمجھیے اس بات کو میں نے کیا کہا، کہ نبیوں کا جو گروہ ہے، جو پہلے نبی آئے، انبیاء آئے، رسول آئے، ہمارے نبی آئے نا، اس طرح سے بہت سارے نبی ہیں۔ اب وہ سارے نبی نے کیا کیا، تو کہتے انہوں نے دعوت و تبلیغ، دعوت و تبلیغ، ایک دعوت، ہم تو ایک ہی دعوت جانتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 دعوت جانتے ہیں، ایک دعوت کھانے پینے کی، فاتحے کی، نیاز کی، ایک دعوت مولود کی مجلس، یہ جانتے ہیں ہم، نکاح کے تو اعلان ہوتے ہیں، چلو اس کی بھی دعوت،
ہمیں یہ دعوتیں یاد ہیں، لیکن قرآن کس کو کہتا ہے کہ نبی نے دعوتیں دی؟ کون سی دعوت؟ دعوت صرف کھانے پینے کی یا نکاح وغیرہ کی نہیں ہوتی، دعوت علم سیکھنے کی بھی ہوتی ہے، اللہ کو ماننے کے لیے دعوت دینا۔ جیسے میں آپ سب سے کو دعوت دیتا ہوں، کس کی طرف سے؟ میری طرف سے نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ اللہ نے جو کہا رسول کو، رسول نے جو کہا صحابہ کو، صحابہ کے ذریعے آگے پہنچتے ہوئے جو مجھ تک پہنچا، وہ دعوت میں آپ کو دیتا ہوں۔ میں دعوت دیتا ہوں آپ سب کو اس منبر سے کہ آپ سب کو میں اللہ کی طرف، رسول کی طرف بلاتا ہوں، آؤ اور اپنی ضد، اپنا ظلم چھوڑ دو، اپنی انانیت چھوڑ دو اور مل جاؤ۔ یہ دعوت میں دے رہا ہوں آپ کو اللہ کی طرف سے، جو رسول نے دی تھی وہی وہ میں دے رہا ہوں آپ کو۔ یہ دعوت ہے، وہ کھانے کی دعوت نہیں، وہ دعوت کیا ہے؟ وہ جو رسول دیتے تھے، اے لوگوں آؤ اللہ کی بارگاہ میں جھکو۔ وہ کہتے تھے اے لوگوں آؤ میری بات مانو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سمجھو، آپس میں دست و گریبان نہ ہو جائے، یعنی ایک دوسرے کے گلے کاٹنے والا دھندے بند کر دو، ایک دوسرے پر ظلم کرنا بند کر دو، بھائی بھائی بن کر کے رہو، مل کر کے خدا کی بارگاہ میں سجدے کرو۔ اے لوگوں غریبوں کے حق ادا کرو، اے لوگوں بیٹیوں کے حق ادا کرو، اے لوگوں پڑوسیوں کے حق ادا کرو۔ یہ سب کے یہ دعوت ہے، یہ دیتے تھے رسول سارے نبی۔ اے لوگوں جھوٹ نہ بولو، اے لوگوں دھوکہ نہ کرو۔ یہ ساری دعوتیں ہیں جو رسول دیتے تھے، اور رسول کے بعد اب آپ سب جانتے ہیں کہ اب کوئی نبی آئے گا نہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اب بھی یہ دعوت، اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہوگا، اگر کوئی دھوکہ کرتا ہوگا، اگر کوئی ظلم کرتا ہوگا، اگر کوئی چوری کرتا ہوگا، اگر کوئی برائی کرتا ہوگا، اس کے لیے کون آئے گا؟ رسول تو آئیں گے نہیں، اب کیونکہ آخری نبی آ گئے، اب کون کرے گا یہ کام؟ ابھی بھی یہ کام تو بند تو نہیں ہے نا، چالو ہے نا، ابھی بھی چالو ہے۔ دھوکہ آپ سب کے ساتھ ہوتا ہوگا، جھوٹ آپ اور میں ہم سب بول لیتے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ ہم سے ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ بتائیے، یہ سارے کام ہم سے ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہمیں روکے گا کون؟ اب ہمیں کون روکے گا؟ تو روکے گا اللہ اور اس کا رسول۔ تو وہ سامنے آ کے ہمیں نہیں روکے گا، اس نے جو بتایا ان باتوں کو جو جانتا ہے، وہ جاننے والا آ کر کہے گا۔ ہو سکتا ہے وہ عالم کی شکل میں آ کر کے کہے، جیسے میں ابھی کہہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ابا کو معلوم ہو یہ باتیں، تو وہ آپ کو بتائے کہ بیٹا جھوٹ نہ بولا کر، بیٹا جھگڑے نہ کیا کر۔ باپ کی شکل میں وہ آیا، پیغام آپ تک پہنچا۔ ہو سکتا ہے آپ کا دوست بن کر کے کوئی، کیونکہ دوستوں کو معلوم ہوتا ہے نا، حدیث ہے، اگر اسے معلوم ہے تو وہ کہے گا یہ تو نے اچھا نہیں کیا، یہ نہ کیا کر، تو آپ یہ سمجھیں گے مجھے یہ کہتا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے، یہ رسول نے جو کہا وہ بات آپ کو پہنچا رہا ہے، وہ نہیں کہہ رہا ہے، وہ تو رسول نے جو کہا وہ آپ کو پہنچا رہا ہے۔ آج ماحول بڑا خراب ہے، ہمیں خیر یہاں عورتیں تو ہیں نہیں، باہر آواز جا رہی ہے، لیکن شاید دھیان نہیں ہوگا ان کا، آپ بتا دینا اپنی عورتوں کو کہ ہمارے یہاں ہمارے بچوں کو، بچے بھی دھیان سے سنیں کہ جب ہمیں کوئی بڑا سمجھائے، ہمیں کسی چیز کے لیے بڑا سمجھائے، اب یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اپنا سچا ہے کہ نہیں، وہ سچا ہے کہ نہیں وہ دیکھنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ہمیں سمجھائے تو ہمیں یہ نہیں کہنا، ہم الٹا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا یا بول دیے ہوں گے بڑوں کو، کیا مجھے میرا باپ بھی نہیں کہتا تو کہنے والا کون؟ اسی طرح عورتیں کئی بار بول دیتی ہیں کہ مجھے میرا دھڑی نہیں کہتا تو کہنے والا کون؟ اب بتائیے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سنسکار نہیں ہے، یہ سنسکار نہیں ہے، یہ ادب نہیں ہے۔ اگر ایسی چیزیں اپنے چھوٹوں کے منہ سے سن لو، اسی وقت ایک دھر دو،
تاکہ ہمیشہ یہ آگے جا کے بڑھنا بند ہو جائے، وہیں بند ہو جائے، ختم ہو جائے، برائی وہیں دفن ہو جائے. کیونکہ ادھیکار ہے آپ کا. آپ کے گھر میں اگر کوئی کسی کی زبان لمبی ہو رہی ہے، دیکھیں آپ یہ بڑا ذرا زیادہ بولتا ہے، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، تو اسی وقت اس کو وہیں ٹھنڈا کر دیں تاکہ آگے نہ بڑھے. تو یہ اللہ کے رسول کی طرف سے جو پیغام آئے وہ کتاب میں آئے کہ سارے نبیوں نے پیغام دیے، سارے رسولوں نے پیغام دیے، اور پھر اس پر ہوا کیا کہ اجر، یہ محنت کرتے گئے، پریشانیاں اٹھاتے گئے، سب کو سمجھاتے گئے. تو سمجھانا تو آسان ہے نہیں نا، سمجھانا آسان ہے. رسول پہ محنت کرتے تھے، سب کو سمجھانے جاتے تھے. تو میں نے بتایا کہ کیا ہوتا تھا ان کے ساتھ میں. ابھی ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، میں نے ابھی آپ کو داخلہ دیا کہ یوں کہتے ہیں، جواب مل جاتا ہے کہ تم کہنے والا کون. تو اگر ہم کو کہہ دیتے ہیں تو وہ اتنے ظالم تھے، وہ اتنے ہتھیار والے تھے، خطرناک تھے. آپ نے کربلا رسول پاک کی سیرت سب سنا تو ہے کہ کتنا ظلم کرتے تھے، کانٹے بچھاتے تھے. کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ رسول سب کو اچھی تعلیم دیتے تھے. تو بھائی جب اچھی تعلیم دینے جاؤ گے تو پھول تو ملتے ملیں گے، جوڑے تو پڑیں گے. اس کی تیاری رکھنا. اگر آپ اور میں سوچیں کہ نہیں ہم اگر اچھا کام کریں گے، نیک کام کریں گے تو ہم کو سب پھولار چڑھائیں گے، پھولار چھوڑ دو. آپ لاکھ کی تیاری رکھو، گالی کی تیاری رکھو اور صبر کی تیاری رکھو. ہمیں پھر اس پر ڈٹنا نہیں ہے، اس کا سامنا کیسے کرنا ہے؟ انہی باتوں سے کرنا ہے، نیک باتوں سے، میٹھی باتوں سے. اب وہ اگر سامنے گالیاں دینے لگے گا، یہاں پر ظلم کرے گا اور ہم بھی ایسا کریں گے، ایسا تو پھر یہ کام دین کا نہیں ہوگا. اور دل چھوٹا بھی نہ کیا کریں، دل دکھتا ہے. کئی بار ہم اپنے چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں تو دل دکھتا ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ مانتا نہیں ہے، سامنے جواب دے دیتا ہے، سامنے سوال کر دیتا ہے تو دل دکھتا ہے. بات سچی ہے، دکھتا ہے. لیکن دل دکھانے سے ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. آپ کو ہمت نہیں آنی ہے. بس ایسا نہ مایوس ہو کے بیٹھ جائیں گا، اب اس کو کون کہے. نہیں، ہم کہیں گے، زندگی بھلے بیت جائے، کہتے رہیں گے. کیا کرے گا وہ زیادہ سے زیادہ؟ کیا کر لے گا وہ؟ ہمیں تو اپنی بات اس کے کان تک پہنچا کے ہی پار کرنا ہے، پہنچانا ہے. اور نبی سارے جو یہ محنت کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ بدلے میں کیا مانگتے تھے؟ تو بدلے میں کہتے ہیں کہ ہمارا اجر تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ اس کے بدلے میں اجر نہیں مانگتے، یعنی بدلہ نہیں مانگتے. ہم یہ جو مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں، تو بدلہ کیا؟ بدلہ کچھ نہیں چاہیے، آپ سے نہیں چاہیے، اللہ سے لیں گے. نبی کیا کہتے تھے؟ ہم کس سے لیں گے؟ اللہ سے لیں گے. اب سوچو ذرا کہ وہ نبی ہیں، ذرا آپ دھیان دیجئے گا میری بات. وہ نبی ہیں، رسول ہیں، وہ جو لوگوں کو اتنا سمجھاتے ہیں، اتنی مار کھاتے ہیں، گالیاں کھاتے ہیں، پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے. چاہیے کس سے؟ اللہ سے لے. اب ذرا تھوڑی دیر رک جاؤ بھائی. آپ سب بیپاری ہو، نقصان کا دھندا کوئی کرے گا؟ نقصان 2 روپے جو بھی، اگر 2 کا فائدہ یہاں نہیں کھارواڑے میں ہوتے ہیں تو وہاں جا کے مچھلی بیچے ہوتے ہیں. کہیں کو وہاں 2 روپے بدارے ملتے ہیں. جہاں بدارے ملے وہاں ہم جاتے ہیں. ہم بھی اتنی عقل رکھتے ہیں، پڑھے نہیں ہیں، انگوٹھا چھاپ ہے، الف نہیں جانتے ہے نا، ان پڑھے، پھر بھی فائدہ نقصان جانتے ہیں. ہم نقصان کا دھندا نہیں کرتے تو ہم کچھ نہیں ہیں، کچھ نہیں جانتے، پھر بھی نقصان کا دھندا نہیں کرتے. تو یہ تو نبی ہے، یہ تو نبی ہے. یہ کہاں سے نقصان کا دھندا کریں گے؟ ان کو نہیں پتا ہوگا کہ ارے بھائی یہاں لے لیں، نہیں منع کر، یہاں نہیں وہاں لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ہوں تو میں رسول ہوں، تو میں نبی، لیکن جس کام کے لیے مجھے بھیجا ہے اگر اس کام میں ذرا فرق پڑا تو قبر میں مجھے جانا ہے. سمجھ لیجیے بات کو. آپ نبی کی بات بتا رہا ہوں میں، کسی ولی کی نہیں، کسی صحابی کی نہیں، میں شہید کی نہیں، ان کی کسی کی نہیں کہہ رہا ہوں. میں نبیوں کی کہہ رہا ہوں، نبیوں کی، کہ وہ جانتے ہیں کہ مجھے اللہ نے جو کام دیا اس کام میں اگر ذرا فرق پڑا تو مجھے
مجھے تو پھر وہاں جانا ہے اللہ کے پاس، کیونکہ اللہ تو سب سے بات کرے گا نا۔ وہ آپ نے قصیدہ جملہ نہیں پڑھا، یارو قسم اللہ کی اس موت کی دارو نہیں ہے نا، اس موت کی کوئی دوا نہیں۔ یہ تو نبیوں کو بھی آنی ہے، یہ تو رسولوں کو بھی آنی ہے، لیکن وہ ایک آنی ایسی آنی کہ فقط آنی ہے، ان کی بات الگ ہے، مگر آنی تو ہے۔ موت تو انہیں بھی آنی ہے، ڈر تو انہیں بھی ہے کہ مجھے بھی رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تبھی تو رسول پاک جب رات کو کھڑے ہوتے تھے نماز میں تو صبح جب عائشہ دیکھتی تھی تو رو پڑتی تھی۔ عائشہ رو کے کہتی تھی کہ آقا یہ کیا، آپ کے پاؤں میں اتنے ورم آ گئے، سوج گئے، آپ تھوڑا آرام بھی کر لیا کریں۔ یہ تو عائشہ گھر کی تھی تو کہا ہے نا، اللہ کسی کو کہے، اللہ کہے کہ بس ہمارے پاس اتنی نماز اگڑی، ایسا اللہ کہے کسی کو؟ اللہ نے کہا سورہ مزمل اٹھائیے، اللہ کہتا ہے اپنے رسول کو کہ بس تجھے پھر صبح کام بہت ہے، تو رات کو جاگتا بہت ہے، تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ اللہ اپنے رسول سے کہتا ہے، کوئی بندہ ایک دکھا دو مجھے کہ جو عبادت کرے، اللہ کہے کہ ہوئے بس۔ یہ تو ایک رسول ہے کہ جس کو اللہ کہے کہ ہوئے بس ہو تو بہت جاگتا ہے، کتنا پیارا ہے اللہ کا، کتنا پیارا محبوب ہے وہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ جھکنے والے اور جھکنے کے اندر مصیبت اٹھانے والے وہ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں۔ ہم بات بات میں شکایت کریں، حضرت میرے خیال سے کہ میں نہیں بولتا ہوں تو ایوب علیہ السلام، صبر کا واقعہ انہی کا مشہور ہے نا، صبر ایوب کے، انہوں نے تقریباً 80 سال ہوئے تھے، مصیبت کے دن گزرے، تو 120 سال یا ایسا کچھ، یا پھر 80 سال، مطلب خوشیوں کے دن بہت بیت چکے تھے۔ پھر بچی آئی، بیماری آئی، تو بیماری، بھوک، تنگ دستی بہت تھی۔ اب ان کی بیوی نے کہا کہ ہمیں آئیں اللہ جا نبی ہی ہوں، آپ اللہ کے نبی ہو، دعا کر دو میں کیا مصیبت چھوٹے جائے، کیونکہ مال جتنا تھا سب سڑ گیا، بیکار ہو گیا، گھر بار چلا گیا، بیماری ایسی کہ جوان میں کیڑے پڑ گئے، ایسی حالت ہو گئی، سب گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، گھر والوں نے کہتے ہیں اللہ کے نبی ہوئے بس ہو، ہوئے سین نہیں ہوتا، ہوئے دعا کرو گے۔ آپ مجھے کہتے ہیں کہ بابو دعا کرتے کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو، آپ خود بھی کرتے ہو، پھر تھک بھی جاتے ہو، دعا جھوم جھوم کرتے ہی بڑھتی جاتی ہے۔ تو وہ نبیوں کا کیا قصور تھا، نبیوں کا کہیں حق تھا، وہ تو اللہ کا ہی کام کرتے تھے، ان کی تو کمانی بھی نہیں تھی، وہ کیا کرتے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دعا کرو، اب سننا ان کا جواب سننا۔ ایوب علیہ السلام نے کہا کہ کتنے سال ہوئے، کہا 20 سال ہو گئے ہوں گے، یا تو 80 سال ہوئے۔ تو کہا یوں نے اپنی جو خوشی والی زندگی ہے وہ کتنی ہوئی؟ تو بولے 120 سال کی۔ تو بولے ہماری جو خوشی، دھیان نہیں جاؤ، سب چھوٹے بڑے سب دھیان تو میری بات میں ایک خاص پوائنٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ اوپر دیتا ہمیں پانی بات سمجھا کہ نبی نے ہنی کے جواب دینو کہ پانی زندگی میں سکھ خوشی کترا برے رہے تاکہ گھبرو سو بھی برے کے آس پاس رہے نہ ہنی جی مصیبت کے کترا برے دیا تو جی ہن کے رہسی برے دیا ہے تو جے تو ہنی گھنو باقی ہے پانے تے سکھ میں آوا اپنو سو بھی برے تو تدے پانے کدے اللہ کی ہی نہ دیو کہ اللہ تو جو شکر ہے اللہ کی وڈا عبادت کری نا تو سکھ વધારે બરે દુખ જાની એસી છે કોઈ બરોબર થઈએ ને પછી की बात थी बाकी तार સુધી मेरी जबान न खुले मगे सारा बचे कि एक हमारी जो सुख की जिंदगी जो खुशी की जिंदगी बहुत ज्यादा साल है और इसको तो अभी इतने 80 साल ही हुए हैं तो अभी तो मुझे शर्म आ गया अभी अल्लाह को ना कहूं ये लोग थे और हमें तो पता नहीं थोड़ा अगर कुछ हो जाए तो हम तो शिकवा शिकायत चालू कर देते असल में हमने अल्लाह की मोहब्बत का मजा चखा ही नहीं है असल बात ये कि हम अल्लाह की मोहब्बत का मजा जानते ही नहीं है अगर अल्लाह की मोहब्बत का मजा जान लें अगर रसूल की मोहब्बत का मजा जान लें
تو پھر یہ شکوے شکایت گلے شکوے سب ہمارے ختم ہو جائیں. تو یہ ذات تھی نبی کی، یہ رسول کی کہ جو مصیبتیں برداشت کرتے تھے اور لوگوں کو پیغام دیتے تھے. اور اس میں ہمارے نبی وہ تو سارے کمال کے ساتھ آئے تھے. ہمارے نبی کی سیرت اس کو اب شروع کرنے کا مطلب جو ہے یہ ہم نے کیا ہے. تو آپ لوگوں کو خاص کر کے یہ پہلے یہ سارے مقدمے میں وزن دے رہا ہوں کہ سیرت کو اچھے سے سننا کہ رسول کیسے جیتے تھے، رسول نے کیا تعلیم دی. صرف سننا نہیں ہے، پھر ویسے رہنا ہے، تب جا کر کے ہم صحیح معنوں میں مسلمان کہلائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے. اللہ سے دعا ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرے، آنے والی بلا مصیبت پریشانی سے ہمیں نجات دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم.